अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद अशरा जमादी उस्सानी 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, दिसंबर की 24 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 57 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा ज़ुरिबा, और जब बयान की गई है, इब्नु मरियमा मसलन, इब्ने मरियम की मिसाल, इज़ा क़ौमुका मिन्हु, एकाएक आपकी कौम उससे, यसिद्दून, वो खुशी के मारे चीखने चिल्लाने लगे हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, आलिहतुना खैरुन, क्या हमारे माबूद बेहतर है, अम हुआ, या वो फिर वो, मा ज़रबुहु लका, नहीं वो बयान करते आपके लिए, इल्ला जदलन, सिवाय झगड़ा करने के, बल हुम कौमुन खासिमून, बल्कि वो एक झगड़ालू कौम है। जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई, इब्ने मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान की गई तो आपकी कौम, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम अचानक खुशी के मारे चीखने चिल्लाने लगे और कहने लगे कि क्या हमारे माबूद बेहतर है या वो, यानी इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने जब चीखा चिल्लाया और कहने लगे कि क्या हमारे माबूद बेहतर है या ईसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आपको ये मिसालें सिर्फ झगड़ा करने के लिए बयान करते हैं, और दर हकीकत में ये तो है ही झगड़ालू कौम। तो अब इससे क्या पता चल रहा, ये क्या मसला है, क्यों ऐसा बयान किया जा रहा, कि ख़ास तौर पे कुरान में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम और इज़्ज़त की है। कुरान में उनकी उनकी शान में, उनके बारे में आयतें नाजिल हुई है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो ईसा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र करते थे, और जो सो सहाबा के सामने और मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का के सामने बड़ी इज़्ज़त के साथ और वक़ार के साथ जो सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते थे। तो जब ये ज़िक्र आता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का खुश हो जाते और चीखने लगते और कहने लगते कि क्या हमारे माबूद बेहतर है या ये वो जिनके ये नाम ले रहे हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम। ये क्यों कहते, मतलब क्या है कि जो सो, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुशरिकीन मक्का को मना करते थे कि जो सो तुम शिर्क मत करो, जिनकी तुम इबादत करते हो वो सारे के सारे जो सो कोई तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। और याद रखो कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा कि जो लोग जिस किसी को शरीक करते हैं वो शरीक भी, और ये जिनकी जो लोग जिसको शरीक करते थे वो सब जहन्नम में चलेंगे। तो इस तरीके से एक तरफ तो जो सो कुरान में, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वहीद बयान की जाती है शिर्क करने के बारे में, कि शिर्क मत करो, और जिनके साथ तुम शरीक करोगे वो सबको जहन्नम में डाला जाएगा। और दूसरी तरफ तुम जो सो ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ कर रहे हो, जबकि हकीकत क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी लोगों ने जो सो माबूद बना रखा है, और नसारा ने, जो ये क्रिश्चियन अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वो ने नबी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने खुदा का बेटा कहा, किसी ने 3 खुदाओं में से एक खुदा कहा। तो क्या है, जब मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का कुछ और हस्तियों की इबादत करते हैं, तो उनको तो तुम बुरा, हमको तो बुरा कहते हो, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हो, हालांकि उनको भी लोगों ने जो सो खुदा मान के रखा है, उनकी भी इबादत की जाती है। तो इस तरीके से वो कंपैरिजन करके, कोशिश करके जो सो खुश हो रहे थे, और ये कहने लगे कि देखो, बोले अगर ईसा अलैहिस्सलाम जन्नती है, और ईसा अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा, और जैसे कि तुम तो उनकी तारीफ करते हो, तो जितने हमारे माबूदान हैं वो भी बोले जन्नत में हैं, और उनके साथ भी कोई उनको कुछ नहीं होगा। और अगर तुम ये कहते हो कि हमारे जो माबूदान हैं वो जहन्नम में जाएंगे, तो फिर ये भी मानो कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम में जाएंगे। तो इस तरीके का कंपैरिजन करके वो अपने आप को खुश करने की कोशिश करते थे, और उसको अल्लाह ताला यहाँ पर नकल कर रहे हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता तो आपकी कौम जो सो खुशी के मारे चीखने लगती है
क्यों कि वो भी जो सो कुछ औलिया और कुछ बुजुर्गान दीन और कुछ पहले कौमों के अंबिया और रसूलों को और जो सो बुजुर्गों को नेक लोगों की इबादत किया करते थे। तो हम भी तो उनकी इबादत करते हैं, तो तुम हमको बुरा भला कहते हो, और देखो जिस ईसा अलैहिस्सलाम की तुम तारीफ करते हो, उनकी भी तो इबादत की जाती है। तो ये कंपैरिजन करके वो करते थे। तो अब इस सारे मसले में हकीकत क्या है और कैसे हम इसको समझे, जरा ज्यादा इसको खोल के हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जो जो अल्लाह के नेक और वली बुजुर्ग, और चाहे वो वली हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई भी इंसान हो जिसको लोगों ने खुदा बना लिया, लोगों ने उनकी इबादत करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमारे मरने के बाद हमारी खबरों को पुख्ता किया जाए, हमारी खबरों के ऊपर चिरागें चलाए जाए, नजर नियाज की जाए, और हमारे हमसे सवाल किया जाए, हमसे मदद मांगी जाए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, ना कहा। तो वो तो बरी है। उनको तो हरगिज़ अल्लाह ताला उनको जो सो कोई सजा नहीं देगा, वो तो बरी है, और अल्लाह ताला उनको तो जन्नतों में दाखिल करेगा, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हाँ, वो बुरे लोग जिन्होंने दुनिया में ये कोशिश की हो, या आज जो बुरे मौलवी लोग हैं जो कि लोगों को इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं, मिसाल के तौर पर क्रिश्चियंस को ही ले लें। क्रिश्चियंस के वो जो उनके बड़े आलिम लोग, जो उनके बड़े उनके पेशवा लोग हैं, जो उनके कौम को कहते हैं कि आओ ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करो, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाते हैं, या तीन खुदाओं में से एक, या खुदा क्या बेटा कहते हैं, तो ऐसे तमाम लोग जहन्नम में जाएंगे, वो भी और जो उनके पीछे चले। इस तरीके से, उसी तरीके से ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो सो ईसा अलैहिस्सलाम का बुत बनाकर उनकी इबादत करती है। तो वो तमाम बुत जिनको जो सो लोगों ने पत्थर की मूर्तियां बनाई हो, या लकड़ी की मूर्तियां बनाई हो, या जो कुछ बनाया हो, उन तमाम चीजों को जहन्नम में डाला जाएगा। और उसके अलावा अगर किसी ने किसी और चीज को खुदा बनाया, जैसे किसी ने किसी झंडे को खुदा बनाया, किसी ने जो सो किसी अलम को, किसी ने किसी ताजिए को, किसी ने किसी मूर्ति को, जिस जिस चीजों को, यानी पत्थर की हो, लकड़ी की हो, जो भी हो, कपड़े की हो, जो जो चीजें हैं जिनको लोगों ने खुदा का दर्जा दिया या उसकी इबादत करने लगे, उन तमाम चीजों को जहन्नम में अल्लाह ताला जहन्नमियों के साथ, मुशरिकों के साथ डालकर उनको जहन्नम में डालेगा। उसी तरीके से जो जो लोग खुद कहते थे हो कि आप हमारी इबादत करो या हमारे पीछे करो, तो उन उन लोगों को तो जहन्नम में डालेगा। लेकिन वो नेक लोग, वो बुजुर्ग लोग जिन्होंने कभी ये कहा नहीं, लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने उनको खुदाई का दर्जा दे दिया, लोगों ने उनकी इबादत करना शुरू कर दी, तो वो तो बेचारे बरी है। जिस तरीके से, तो क्या हम समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह आज दुनिया में जो सो, आज अगर देखा जाए दुनिया की कसरत जो है, अगर कंपेयर किया जाए, तो सबसे ज्यादा टॉप नंबर पे जो दीन के एतबार से जो लोग मानने वाले हैं, वो तो क्रिश्चियंस ही है गालिबन। मुसलमान तो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो अक्सरियत आज दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम को अगरचे के कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन वो हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। वो अपनी मर्जी चलाते हैं, और कुछ लोगों ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह दिया, कुछ ने तो तीन खुदाओं में से खुदा कहा, और कुछ ने जो सो उनको खुदा का बेटा कहा। जैसे कि उनके अंदर बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, और एक एक गिरोह का एक एक अकीदा है। तो ये तमाम के तमाम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझते हैं, उनकी इबादत करते हैं। तो क्या अक्सरियत लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझकर उनकी इबादत करते हैं, तो क्या नौज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा? क्या नौज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम उसके जिम्मेदार है? हरगिज़ नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम तो उससे बरी हैं, उनका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि कल क़यामत में अल्लाह ताला, क्योंकि दुनिया में जो अपने आप को नसारा कहते हैं, जो क्रिश्चियंस कहते हैं, उन्होंने यही कुछ समझ रखा है, उनके बड़ों ने उनको यही कुछ बावर कराया कि यकीनन जो सो ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको कहा है कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। तो इस तरीके का जो गलत फहमी और जहन में डाला है, तो इसको दूर करने के लिए कल क़यामत में जब सारे लोग जमा होंगे, उस वक्त में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने कहा था अपने लोगों से कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह अल्लाह के अलावा? तो उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए, अपनी बंदगी का इज़हार करते हुए कहेंगे, या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे कोई इख्तियार ही नहीं है,
اور اگر میں نے وہ بات کہی ہے تو تو جانتا ہے، اور یہ کہ میں تو جب تک ان کے درمیان میں تھا میں تو ان پہ نگہبان تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد انہوں نے میرے پیچھے کیا کچھ کیا اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کریں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات جو مجھے سزاواری نہیں ہے، میرے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان کو یہی کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہی کچھ کہا، جیسے کہ خود قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، آگے وہ آیتیں آ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی میرا ہے، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں تین خداؤں میں سے ایک خدا ہوں، میری عبادت کی جائے، ہرگز انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو صاف طور پہ یہی کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کفار مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا کے رکھا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو نیزہ مار مار کر گرا رہے تھے، اور اس وقت میں دیکھا کہ ایک بت رکھا ہوا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں نے بنا کے رکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ظالموں نے میرے باپ ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو کیا پتا چلا، مشرکین مکہ کفار مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے بھی ایک بت بنا کے رکھا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ وما کانا من المشرکین، جہاں کہیں بھی ان کا ذکر آتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، تو وہ شرک سے بری تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نبی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کا تو اتنا بلند درجہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بری ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے وفات کے بعد لوگوں نے آپ کو کیا کچھ کہہ دیا، لوگوں نے اگر ان کی بت بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بری ہے۔ تو یہ تو انبیاء اور رسول تھے۔ اب آئیں ذرا نیچے، ہم مسلمانوں کے اندر جو لوگوں نے خدائیں بنا کے رکھے ہیں، اور اس میں سر فہرست کون ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو لوگوں نے غریب نواز کہہ دیا، سوری ان کو جو غوث اعظم کہہ دیا، اور اگرچہ کہ ان کے بت تو نہیں بنائے ہیں لیکن ان کے نام پر نظر نیازیں کی جاتی ہے، ان سے ایسی ایسی امیدیں رکھی جاتی ہیں جو اللہ سے رکھی جانی چاہیے، ان سے ایسی ایسی منتیں مانی جاتی ہیں، ان سے ایسی ایسی دعائیں کی جاتی ہیں جو اللہ کے لیے لائق ہے۔ تو آج لوگوں نے، مسلمانوں نے، مشرکوں یہود و نصارہ کی بات تو چھوڑ دیں، وہ انہوں نے جو کیا وہ تو کیا، لیکن آج کا مسلمان شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، جانتے ہوئے یا انجانے میں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ کے برابر قرار دیا، بلکہ اللہ کے برابر نہیں، لوگوں نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم کو لے لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب یہ قول کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے آگے بڑھا دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ خواجہ کا دربار ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کسی نے کہا کہ جو کچھ لینا ہے یہاں سے لوگ بھر بھر کے جھولیاں بھر بھر کے جاتے، تو کسی نے خواجہ غریب نواز کو خدا بنا دیا، کسی نے خواجہ بندہ نواز کو خدا بنا دیا، کسی نے غوث اعظم کہہ کر ان کو خدا بنا دیا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے یا علی المدد کہہ کے علی رضی اللہ عنہ کو خدا کے درجے میں لے کر آیا۔ تو یہ سب ہمارے مسلمانوں کے کرتوتے ہیں۔ تو جب یہاں پر مشرکین مکہ جب کہتے تھے، اور وہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ وہ تو کم از کم جو سو انبیاء کی اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قوم نوح کے جو نیک اور بزرگ اولیاء قسم کے لوگ تھے ان کی عبادت کرتے تھے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ جو سو یہ شرک ہے، اور اگر یہ توبہ کرے بغیر مر جائیں گے تو یہ سیدھا سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے تو ان کو مشرکین مکہ کہا گیا، اگرچہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اگرچہ کہ وہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی کرتے تھے، اللہ کے لیے جو سو حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو سو ان بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا۔ اور آج کا مسلمان بھی کچھ ایسا ہی عمل کرتا ہے، ایک طرف اللہ کی نماز بھی پڑھ لے، اللہ کو پکار بھی لے، ساتھ میں یہ کہے کہ یا غوث المدد بھی کہہ دے، یا علی المدد بھی کہہ دے، اور نظر و نیاز کرے غوث اعظم کی جو سو یہ 11ویں ہیں، وہ فلاں کی 12ویں ہیں، یہ اور یہ تو جو سو رجب کے کنڈے ہیں، اور یہ فلاں تو فلاں کی نظر ہے۔ اس طریقے سے اگر لوگ نظر نیازیں بھی کریں
اور जो सो मन्नतें भी माने और जो सो दुआएं भी करे उनसे, तो फिर वो तो शिर्क ही हो गया। तो बहरहाल वो बुजुर्गान दीन, वो औलिया अल्लाह, मिसाल के तौर पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनकी सवाने हयात देखी जाती है, उनकी ज़िंदगी के अहवाल को पढ़ा जाए, तो पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े नेक और बुजुर्ग इंसान और वली सिफत इंसान थे वो। और उन्होंने जो सो उनकी जो किताबें हैं, वो पूरी की पूरी तौहीद से बड़ी भरी हुई हैं। लेकिन अफसोस, जिस तरीके से, यानी एक बहुत बड़ा सानिया है, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सो इतने अल्लाह के मुक़र्रब रसूल हैं और उलुल अज़्म मिनर रसूल में से हैं, और अल्लाह ताला ने उनके बारे में उनकी बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन और उन्होंने अपनी कौम को यही कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। लेकिन उनके बाद उनकी कौम ने उनकी इबादत करना शुरू कर दिया, उनको खुदा समझ लिया। उसी तरीके से, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो नबी और रसूल थे, लेकिन आज हमारी इस उम्मत के अंदर, उस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जो बुजुर्ग इंसान गुजरे हैं, जिसको अब्दुल कादिर जिलानी उनका जिनका नाम है, तो उनके बारे में भी लोगों ने इतना गुलू किया, इतना गुलू किया, कि आज उनको खुदाई का दर्जा दे रखा है। कहते हैं कि वो 12 साल की जो डूबी हुई कश्ती थी, उसको उन्होंने जो सो जिंदा कर दिया, उसके लोगों को, और फला फला फला, जो सब कुछ झूठ है, सरासर धोखा है, किस उसके कोई सच्चाई नहीं है, और वो तो इन तमाम चीज़ों से बरी हैं। तो ये आज दुनिया में मुसलमानों ने उसके बारे में ऐसा किया। तो हाँ, वो बुरे मौलवी लोग जो इस तरीके के अकीदे घड़ते हैं, लोगों को इस पर उभारते हैं और कहते हैं कि तुम नजर नियाज करो, ये गौसे आजम है, इनकी नज़र करो, उनका झंडा चढ़ाओ, इनका फलां करो, उनके लिए नज़र करो, उनके लिए 11वीं करो। जो लोग करवाते हैं और करते हैं, यकीनन वो तो जहन्नम में जाएंगे, और जिन लोगों ने किया वो भी जहन्नम में जाएंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बिल्कुल बरी हैं, उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसी तरीके से जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खुदाई का दर्जा दे रखा, उठते बैठते जागते या अली अल मदद कहते हैं, तो वो तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो अल्लाह के नेक व बंदे हैं, वो तो इन तमाम से बरी हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल, जिन लोगों ने उनको खुदा बन समझा और खुदाई का उनको दर्जे पे रखा, उनको तो अल्लाह ताला शिर्क, जिन्होंने शिर्क किया उनको तो जहन्नम में भेजेगा। लेकिन ये बुजुर्गान दीन, ये औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के नेक बंदे, जिन्होंने दुनिया में तो तौहीद को पसंद किया, खुद तौहीद पर कायम थे, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन लोगों ने उनके पीछे उनके बाद इस तरीके से गुलू किया। तो बहरहाल, यहाँ पर जब मुशरिकीन मक्का ये कहते थे, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है। तो हकीकत, जैसे मैंने वाज़ेह किया, वो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो या मेरे मरने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो वो तो इससे बरी है, अल्लाह ताला तो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा। लेकिन जिन्होंने उनको खुदा समझा, उनकी इबादत की, वो तो जहन्नम में जाएँगे। और उसी तरीके से जिन-जिन चीज़ों की इबादत की गई, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। जिन मूर्तियों, जिन बुतों, जिन झंडों, अलमों और ताज़ियों को जो लोगों ने खुदा समझा, आज मुहर्रम में लोग ताज़िए बनाते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसको जो सो उसके सामने मन्नतें पेश करते हैं, वो तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला कल क़यामत में जहन्नम में डालेगा और मुशरिकों के साथ उनको भी जलाएगा। तो ये वाज़ेह ये चीज़ है, लेकिन वो ज़ालिम लोग जो सो इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कंपेयर करके खुश होने की कोशिश करते थे। इन हुआ, नहीं है वो, इल्ला अब्दुन, मगर एक बंदा, एक हमारा बंदा, अनअमना अलैहि, हमने इनाम किया उस पर, वजअलना हो, और हमने उसे बना दिया मसलन, एक मिसाल, ली बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए। यानी वो तो सिवाय एक हमारे बंदे के, वो तो सिर्फ एक हमारे बंदे हैं जिन पर हमने इनाम किया और हमने उन्हें मिसाल बना दिया बनी इसराइल के लिए। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो इससे पहले आयत में जो ज़िक्र किया गया, तो उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग खुश होते हैं और कंपेयर कर रहे हैं इस तरीके से, जबकि हकीकत ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिवाय एक बंदे के, हमारे एक बंदे के और कुछ नहीं है। हमने उन पर इनाम किया और हमने उन्हें मिसाल बना दिया बनी इसराइल के लिए। वलो नशाउ, और अगर हम चाहते, लजालना मिनकुम, हम बना देते तुम में से, मलाइकतन, फरिश्ते, फिल अर्जी यखलुफून, जमीन में तुम्हारे जान नशीन। अगर हम चाहते तो हम जो सो बना देते फरिश्तों को तुम्हारे बाद तुमको हटाकर जान नशीन। अब ये क्यों कहा जा रहा?
یہ اس لیے کہا جا رہا کیونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، جہاں پر کوئی انبیاء اور رسول کی عبادت کرتے تھے، وہیں پر کچھ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے جو سو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا اور ان کے بھی بت بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کا بیک گراؤنڈ میں یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فرشتے اگر آسمانوں میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص فضیلت ہے اور اس کے وجہ سے ان کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو تم کو ہٹا کر، یعنی زمین پر انسانوں کو جو بسایا ہے، تو ہم انسانوں کو وہاں سے ہٹا دیتے اور فرشتوں کو زمین پر پھیلا دیتے اور وہ تمہارے جان نشین بن جاتے۔ مطلب کیا ہے کہ فرشتے جب آسمانوں میں ہیں تو ان کی یہ کوئی بڑپن نہیں ہے، اس میں کوئی ان کی بہت بڑی تعظیم نہیں ہے جس کے وجہ سے ان کی عبادت کی جائے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین پر لے آئیں اور ان کو زمین پر پھیلا دیں۔ مطلب کیا ہے کہ فرشتے بھی اگرچہ کہ وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے، ان کے اندر کوئی سو گناہ کا ارتکاب کرنے کا ان کے اندر کوئی ایسی حص ہی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اگر وہ آسمانوں میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو زمین پر پھیلا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر ہو یا آسمانوں میں ہو، ان کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی عبادت کی جائے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، بے شک وہ ایک نشانی ہے، لِلسَّاعَةِ، قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم شک میں نہ پڑنا اس سے، وَاتَّبِعُونِی، اور میری پیروی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی وہ ایک نشانی ہے قیامت کی۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، خبردار تم اس میں شک میں نہ پڑنا اور میری اتباع کرنا، میری پیروی کرنا، اور یہ کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی خاص طور پہ یہاں پر اب جو کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یا تو وہ مراد ہے کہ خاص طور پہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کے بعد اب قیامت قریب آنے والی ہے، کیونکہ وہ ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب اس کے بعد قیامت آنے والی۔ پھر اس سے یا تو یہ معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوسری مرتبہ دنیا میں نزول ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا تھا، تو ان کو بہرحال موت آنی ہے، اور ان کے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر نازل فرمائے گا، اور دنیا میں آ کر وہ پھر اپنی قدرتی طور پر، اپنی طبعی طور پر ان کی موت ہوگی۔ تو اس وقت میں یعنی قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر نازل فرمائے گا۔ تو اس سے وہ مراد ہے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوسری مرتبہ زمین پر نزول ہوگا، وہ ایک نشانی ہے قیامت کی۔ اور جیسے کہ حدیثوں سے واضح ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں لوٹ کر آنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں لوٹ کر آ جائیں گے، اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر وہ جیسے کہ تفصیلات ہیں حدیثوں میں، تو یہ اب بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آ جائے گی۔ تو اسی کے بارے میں بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہ کہ تم اس میں شک میں نہ پڑنا۔ کس میں؟ یعنی قیامت کے برپا ہونے میں، قیامت کے بارے میں تم شک میں نہ پڑنا، اور یہ کہ میری پیروی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمْ، اور تمہیں ہرگز نہ روک دے، الشیطان، شیطان، اِنَّهُ لَكُمْ، بے شک وہ ہے تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن۔ یعنی ہرگز تمہیں شیطان نہ روکے، اور یقیناً وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی تم کو جو سو اللہ کی عبادت سے، اللہ پر ایمان لانے سے شیطان ہرگز نہ روکے، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جگہ جگہ پر کہتے ہیں کہ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے وسوسوں سے بچتے رہو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں شک و شبہ نہیں کرنا، اور میری پیروی سے تم پیچھے نہیں ہٹنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس سے روک دے، اور یاد رکھو کہ شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی، روشن دلائل کے ساتھ، قالا، کہنے لگے، قد جیتکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، وَلِأُبَيِّنَ، اور تاکہ میں بیان کر دوں، واضح کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعض وہ چیزیں جو کہ تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُون، اور میری اطاعت کرو۔
اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے روشن دلائل کو لے کر، اور انہوں نے کہا کہ تحقیق میں تمہارے پاس آیا ہوں حکمت کے ساتھ، اور یہ کتاب کیا کہ میں تمہیں واضح کر دوں بعض وہ چیزیں جن کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ پہلی بار جب آئے تھے اس وقت کا بھی بات ہو سکتی ہے، یا پھر آخری مرتبہ جب آئیں گے قیامت سے پہلے اس وقت کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے یہی کہا کہ میں تمہارے پاس جو سو حکمت کو لے کر آیا ہوں، اور یہ کہ جو سو وہ بعض چیزیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اس کو میں واضح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ جب وہ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے اس وقت میں بھی یہ اپلیکیبل تھا، اور اسی طریقے سے جو آخری وقت میں قیامت کے قریب آئیں گے اس وقت میں بھی وہ یہی بات کہیں گے، اور خاص طور پہ جب وہ جو لوگ دنیا میں ان کو خدا سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اس اختلاف کے بارے میں بھی وہ لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو تم نے جو کیا ہے یہ سب غلط ہے، یہ کہ میں بھی اللہ ہی کا بندہ ہوں اور میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور پھر وہی کہیں گے فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ جیسے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہی معاملہ تھا، ہر رسول نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری پیروی کرو۔ اور آخری میں جب نبی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی اور رسول بن کے نہیں بلکہ امتی بن کے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں آئیں گے اور اسی شریعت کو نافذ کریں گے وہ، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بن کر آئیں گے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نافذ کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا ربی، وہ رب ہے میرا، وہ ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ بھی وہی کی کہا، جب دوبارہ آئیں گے وہ اس وقت بھی یہی کہیں گے کہ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو آج خاص طور پہ آج جو سو آج ظالموں نے آج اور کل جو سو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا جشن مناتے ہیں اس نصارہ لوگ، اور پھر ان کو خدا سمجھتے ہیں، خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، یا تین خداؤں میں سے ایک خدا سمجھتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہی کہا دنیا میں بھی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے بری ہے جو لوگ آج ان کے نام پر کرتے ہیں اور شرکیہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قول کو نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت میں یہی سیدھا راستہ ہے جس پر ہم کو بھی چلنے کی ضرورت ہے اور سب کو چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آج لوگوں نے، نصارہ نے، یہودیوں نے جو سو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، نصارہ نے، کرسچینس نے جو سو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، تو ہم مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں رہے۔ ہمارے اندر بھی لوگوں نے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دیا، اللہ کے نور کا حصہ کہہ دیا، کسی نے جو سو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سو اللہ کی صفتیں دے دیا، کسی نے علی رضی اللہ عنہ کو خدا سمجھ لیا، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو۔ تو یہ سارے کے سارے بھی کام جھوٹ ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے، وہ تمام اس سے بری ہے، ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال جس طریقے سے یہودیوں نے جب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے کفر کیا، جب نصارہ نے، کرسچینس نے جو سو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے بھی کفر کیا۔ تو اب یہ آج کا یہ مسلمان جہالت میں، نادانی میں، غفلت میں اگر کہتا ہے کہ نور من نور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا یہ بخشا جائے گا؟ اگر وہ کہہ دے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ ہم کو جو سو جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو جو سو جہنم کا فیصلہ کر دے تو وہ ہم کو جہنم سے چھڑا لیں گے، اور اس طریقے سے غلط عقیدے رکھنا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور وہ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بری ہے، انہوں نے کبھی کسی کو اس طریقے کی کوئی بات نہیں کہی۔ تو آج کا اگر مسلمان بھی وہ شرک کرے تو وہ مشرک ہے، اور اگر کوئی یہودی شرک کرے تو بھی وہ مشرک ہے، اور کوئی جو سو نصارہ شرک کرے تو بھی مشرک ہے۔ جو کوئی بھی ہو، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں اور کریں وہی عمل جو مشرکین کرتے تھے
تو ہمارے اور ان کے بیچ میں فرق کیا ہوگا؟ صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عمل سے اور عقیدے سے ہوتا ہے۔ تو آج کے مسلمان کو بھی چاہیے، اشد ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلی قوموں کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ جرم کیا تھا، انہوں نے یہ شرکیہ کام کیا، تو ہم نے ان کو مشرک قرار دیا۔ تو اس آئینے میں ہم کو اپنی آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو سو یہ آیتیں بیان کرتا ہے، تاکہ اگر تم بھی وہی عمل کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا، تم بخشے نہیں جاؤ گے، تم چھوٹ نہیں جاؤ گے۔ فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، آپس میں اپنے درمیان میں، فویل، پس خرابی ہے، للذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں کے لیے خرابی ہے، من عذابی یوم علیم، دکھ دینے والے دن کے عذاب سے۔ پس اختلاف کیا گروہوں نے ان کے آپس میں، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، دکھ دینے والے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے۔ اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ خود نصارہ نے، کرسچینس نے آپس میں جو اختلاف کیا اس کے طرف ذکر کیا جا رہا ہے، یا پھر یہودیوں نے نصارہ کے ساتھ جو اختلاف کیا، جو اہل کتاب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل کتاب نے آپس میں جو اختلاف کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ایسے ظالموں کے لیے دکھ دینے والے دن کے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہودیوں نے خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف کیا، اور کیا کہا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کو جو سو ولد الزنا کہا، کیونکہ ان کو جو سو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش معجزاتاً طور پر بنا باپ کے کی، تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی، ہضم نہیں ہوئی، تو یہودیوں نے جو سو حضرت مریم پر یہ بہتان لگایا، الزام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ زنا کیا، جس کی وجہ سے ان کی پیدائش ہوئی۔ تو یہودیوں نے اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شدت کی اور شدید اختلاف کیا۔ اس کے برعکس میں نصارہ نے، جو اپنے آپ کو کرسچینز کہتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا زیادہ غلو کیا، اتنا زیادہ غلو کیا، جیسے کہ میں نے کہا نا، ان کے اندر بھی آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ خود کرسچینز کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، کوئی ایک فرقہ، ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اور ایک جماعت ہے جو کہ ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتی ہے، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ رکھتی ہے، جس میں جو سو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تینوں کو خدا مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اور اللہ کو خدا مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپس میں ان کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، کس کے باوجود؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کے بعد بہت زیادہ اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا، اور تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزا کی وعید بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اسی آیت کے پس اس کو ہم اپنے اندر بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی کہے کہ کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں، جبکہ موت کا وقت قریب تھا، اس وقت میں کیا کہا؟ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں، لعن اللہ یہود و نصارى اتخذ قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ پھر اللہ سے دعا مانگا، یا اللہ میری قبر کو بت بننے سے بچائے رکھنا۔ پھر لوگوں کو کہا، اے لوگوں خبردار، میرے بارے میں ایسا غلو مت کرنا جیسا کہ لوگوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی جاننا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی یہ لوگوں کو یہی وصیت کیا کہ لوگوں یاد رکھو میرے بارے میں غلو مت کرنا، میرے بارے میں حد سے مت بڑھنا، یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ لیکن لوگوں نے، ظالموں نے آپ کے بعد کیا کہہ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے کہا، نور من نور اللہ، یعنی نور اللہ کے نور سے۔ کیا مطلب ہے اس کے معنی؟ ذرا غور کریں، یہ تو یہود و نصارہ کے جرم سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہود و نصارہ نے تو صرف اللہ کا بیٹا قرار دیا، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم میں سے مراد وہ ہے جو بدبخت ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دیا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر لوگوں نے کچھ تو کہا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو
کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ بھی وہی ہے، مصطفیٰ بھی وہی ہے. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ایسا ظلم کیا جہاں پر یہود و نصارہ نے کیا، وہیں پر مسلمانوں نے بھی ایسا ظلم کیا. تو بہرحال ان تمام ظلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بری ہے، اور عزیر علیہ السلام بھی بری ہے، اور تمام بزرگان دین اولیاء اللہ بھی بری ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.